أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، سورہ احزاب پارہ 22 آیت نمبر 56 میں نے تلاوت کی ہے. الہ العالمین کے دربار ذی جلال ذی کمال لازوال میں دعا التماس جاری ہے کہ اللہ پاک محض اپنی توفیق سے مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. ارشاد باری تعالی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ بھی اپنے نبی پہ صلات بھیجتا ہے، فرشتے بھی آمنہ کے لال کے لیے صلات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آمنہ کے لال پر سلام بھی پڑھا کرو اور صلات بھی پڑھا کرو. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی اونچی شان والا پیغمبر ہے کہ آسمانوں والی مخلوق بھی
اس کے لیے دعائے استغفار کر رہی ہے، اور زمینوں والی مخلوق یعنی ایمان والوں کو بھی حکم دیا صلو علیہ، تم بھی ہر وقت میرے نبی پہ درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ علوی اوپر والی مخلوق بھی میرے لاڈلے محمد کی تعریف میں مشغول ہے، اور زمین والے مومنوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرے نبی پہ درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں۔ لیکن حکم کسے دیا؟ یا ایھا الذین، ایمان والوں کو۔ اس لیے کہ جب مشرک کی نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اور حدیث میں آتا ہے مشرک پڑھتا قرآن ہے، آگے سے لعنتیں ملتی ہیں، لہذا مشرک کا درود درود نہیں۔ درود یہ عبادت ہے، اور عبادت مومن کی ہوتی ہے۔ اب یہ چند ایک باتیں سمجھ نہیں آج۔ پہلی بات کہ صلاۃ کا معنی کیا؟ اللہ بھی اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتا ہے، تو صلاۃ اللہ رحمتن، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پڑھتا اللہم صلی علی محمد، نہ، اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی اللہ اپنے نبی پہ رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی پہ رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے لیے صلاۃ پڑھ رہے ہیں، کیا معنی؟ استغفار کر رہی ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں، اور استغفار اور مغفرت صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ فرشتے بھی مشغول ہیں، اور اللہ نے ایمان والوں کو کہا صلو، تم بھی درود پڑھو۔ اب بندوں کا درود کیا ہے؟ تو جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے۔ سارے کہو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ زبانی، اور زبانی عبادت یعنی دعا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اللہ ہمارے پلے تو ککھ بھی نہیں ہے، تیری رحمتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو نے ہمیں حکم کیا کہ تم دعائیں کرو۔ اللہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اپنے نبی پہ رحمتوں کی بھی انتہا کر دے اور برکتوں کی بھی انتہا کر دے۔ یہ ہے درود کا مطلب۔ سبحان اللہ۔ اب سب سے پہلی بات، فضیلت درود کی کیا ہے؟ اور درود کا مسئلہ بھی ان مظلوم مسائل میں سے ہے کہ اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے بڑی حدیثیں اختیار کی ہیں، من گھڑت روایتیں۔ لیکن سمجھو کہ اسلام کو ضعیف اور موضوع اور کمزور روایتوں کی ضرورت نہیں، دین اسلام کو قرآن کافی ہے اور نبی کی صحیح احادیث کافی ہیں، بس۔ اب کیا فرمایا آمنہ کے لال نے؟ من صلی علیہ صلاۃً، میرا جو مومن امتی مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے، من صلی علیہ صلاۃً، میرا جو مومن امتی مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے، جب تک وہ مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج لوگ جاتے ہیں پیر کے پاس، مولویوں کے پاس، حضرت جی دعا کرو نا۔ یہ مولوی پیر تیرے لیے کیا دعا کرے گا؟ آمنہ کا لال فرما رہا ہے پہلے عقیدہ ٹھیک کر، عقیدہ ٹھیک کر کے میرے اوپر درود پڑھنا تیرا کام ہے۔ عرشوں کے پاس بیٹھے فرشتوں کا تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا یہ میری گارنٹی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔
پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میرے وہ امتی ہوں گے اکثرہم صلاتن، جو دنیا میں عقیدہ ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتے ہوں گے۔ اول الناس بی، سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے آمنہ کے لال کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو درود کو کثرت کے ساتھ پڑھا کر، اٹھتے بیٹھتے درود، چلتے پھرتے درود، ہر وقت درود کی عادت بنا میرا دوست، اس لیے کہ آمنہ کے لال کا قرب مل جائے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویرانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ عام معمول یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جاتے، ساتھ کوئی نہ کوئی صحابی، کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کون صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ لوٹا اٹھا کے جایا کرتا تھا، پانی لے کے جایا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی خادم ضرور جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ویرانے کی طرف نکل گئے، میں نے سمجھا کہ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جا رہی ہیں، میں فوراً بھاگا، پانی اٹھایا اور پانی اٹھا کے میں بھی اس طرف چل نکلا کہ اپنے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پہنچا دوں۔ لیکن جو میں پہنچا ویرانے کے اندر، دیکھا تو کھلی زمین ہے، کھلا صحرا ہے، اور آمنہ کے لال سردار جو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہی ہیں۔ میں ذرا دور رک گیا، میں ذرا دور ٹھہر گیا کہ دور سے دیکھوں تو صحیح امام الانبیاء کن کن اداؤں کے ساتھ اپنے رب کی تعریفیں کر رہی ہیں، کن کن اداؤں کے ساتھ اپنے رب کے شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ کافی دیر نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں پڑے رہے، آخر نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا لیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، پیچھے جو دیکھا تو میں کھڑا تھا۔ مجھے فرمایا عمر کب آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے آیا ہوں، لیکن آپ کو سجدے میں دیکھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا عمر تو نے اچھا کیا ہے کہ تو پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، میں یہاں تشریف جو لایا، جب میں پہنچا تو اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیج کے مجھے ایک پیغام دیا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا جبرائیل نے مجھے یہ پیغام دیا ہے من صلی علیک من امتک مرتن، اے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے عرشوں سے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے، اے آمنہ کے لال تجھ پہ تیرا جو امتی ایک دفعہ درود پڑے گا، میں اللہ اس کو 10 نیکیاں بھی دیتا ہوں، 10 گناہ بھی معاف کرتا ہوں، اور اس کے 10 درجے بلند ہونے کا فیصلہ بھی کر دیتا ہوں۔ اتنی بڑی عبادت ہے درود والی عبادت۔ پھر ایک صحابی واقعہ بیان کرتا ہے، غالباً کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں ایک دن صبح کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کا وقت ہے، نبی علیہ السلام گھر سے مسجد تشریف لائے، لیکن ہم نے جو چہرہ دیکھا تو آج چہرے پہ خوشی باقی دنوں کی بنسبت زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ ہم نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج آپ کوئی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا او میرے مریدو واقعی آج خوشی کی بات ہے۔ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا رات کا وقت تھا، اللہ نے بھیجا فرشتہ جبرائیل، اور جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی آپ کا جو امتی
آپ کا جو امتی آپ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر بدلے کے اندر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کی بنیاد کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، موحد بندہ، توحیدی بندہ، ایک اللہ کو حاجت روا مشکل کشا داتا ماننے والا، ایک اللہ کو عالم الغیب حاضر ناظر ماننے والا، ایک اللہ کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ماننے والا، ایک اللہ سے اولاد کی امیدیں، بارش کی امیدیں، رزق کی امیدیں، صحت کی امیدیں، برکت کی امیدیں لگانے والا، اور جو ایک اللہ کو اپنا معبود ماننے والا ہے، ایسا خوش نصیب جب درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمت والے خزانوں کو میں منہ کھول دیا کرتا ہے۔ اس لیے عادت بنا لو درود پڑھنا، درود بڑی عظیم و شان عبادت ہے۔ اب کچھ روایات جلدی جلدی میں سن لو۔ نبی علیہ السلام نے کچھ وعیدات بھی سنائی ہیں۔ فرمایا او امتیو، او امتیو، جب تمہارے سامنے میرا نام نامی اس پہ گرامی لیا جائے لیکن پھر بھی تمہاری زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، آؤ سن لو۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ابخل الناس، انسانوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے من ذکرت عندہ ولم یصلی، جس کے سامنے میرا نام تو آتا ہے لیکن اسے درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ درود ہی تو پڑھنا ہے، درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ او قیامت کا دن ہوگا، ہر کسی کی زبان پہ ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ میرا کیا بنے گا۔ لیکن اس معاشر کے میدان کے اندر ایک آواز گونج رہی ہوگی اور اس آواز کے اندر یہ آواز آ رہی ہوگی، وہ ایک آواز والا کہہ رہا ہوگا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ سارے نبی بھی حیران ہو کر دیکھیں گے، سارے محشر کے میدان کے لوگ حیران ہو کر دیکھیں گے، آج تو ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں ہیں، یہ امتی امتی والا کون ہے؟ جب سارے نبی بھی دیکھیں گے، سارے محشر کے لوگ دیکھیں گے تو یہ آواز لگانے والا تیرا اور میرا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عہد کر کے جب بھی آمنہ کے لال کا نام آئے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے پلے تو ککھ بھی کوئی نہیں، صلی اللہ، رحمتیں بھی تو نازل کر اور سلامتیاں بھی تو ہی تو نازل کر۔ پھر نبی علیہ السلام ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول آپ نے تینوں سیڑھیوں پہ 3 دفعہ آمین 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 فرمایا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا او میرے مریدو، میں نے پہلی سیڑھی پہ جو قدم رکھا تو دیکھا جبرائیل کھڑا ہے، اور جبرائیل نے ایک بندے کو بد دعا دی، اے اللہ کے نبی، جس بندے کو رمضان کی رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ نصیب بھی ہو لیکن وہ اس مہینے کے اندر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ فرشتوں کا امام جبرائیل بد دعا دے رہا ہے اور نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ آمین کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ بدبخت برباد ہو جائے، رمضان کا مہینہ نصیب ہوا لیکن اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا۔ میں نے دوسری سیڑھی پہ جو قدم رکھا تو پھر جبرائیل بولا اور اس نے کہا اللہ کے نبی، وہ بد نصیب
جس کو اپنی زندگی کے اندر والدین کی صحبت نصیب ہوئی ہو. بوڑھے بزرگ والدین تو موجود تھے لیکن اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت حاصل نہ کر سکا، ایسا بیٹا بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. جبرائیل نے بد دعا دی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ جو قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی، جس بندے کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے، ایسا بندہ بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. جبرائیل بد دعا دے رہا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آمین. اس لیے خیال کر، درود بڑی قیمتی عبادت ہے. عہد کر لے جب بھی فارغ وقت ملے، مصروفیت نہ ہو تو درود والا وظیفہ کیا کر، اس لیے کہ درود والے وظیفے سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب توجہ کر ذرا، آیت نازل ہو گئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی میرے نبی پہ صلاۃ پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پہ سلام بھیجا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عربی ہونے کے باوجود، دنیا کے سب سے بڑے ولی ہونے کے باوجود، امام الانبیاء علیہ السلام کے شاگرد ہونے کے باوجود آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس اور سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی سلام کیسے کہنا ہے؟ یہ طریقہ تو آپ نے ہمیں پہلے سکھا دیا ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے نبی سلام کا طریقہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں لیکن کیف نصلی، اللہ حکم کر رہا ہے کہ صلاۃ بھی پڑھو. کیف نصلی، اللہ کے نبی آپ نے ہمیں صلاۃ پڑھنے کا طریقہ سکھایا کوئی نہیں اور ہم اپنی طرف سے صلاۃ پڑھتے کوئی نہیں، کیونکہ ہم صحابہ جماعت دین بنانے والے نہیں بلکہ دین اپنانے والے ہیں. اوے میرا دوست، صحابہ دین بنانے والے نہیں بلکہ دین کو کیا کرنے والے ہیں؟ سمجھ بات کو. اللہ نے فرمایا میرے نبی پہ صلاۃ پڑھو. صحابہ عربی دان ہیں اور اعلیٰ درجے کے ولی ہیں. صدیق اکبر جیسا ولی ہے، عمر فاروق جیسا ولی ہے، عثمان پیارا ہے، علی حیدر قرار، دلوں کی ٹھنڈک جیسا اللہ کا ولی موجود ہے. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود جیسے بڑے بڑے علم کے دریا موجود ہیں. لیکن صحابہ نے درود خود نہیں بنایا بلکہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم درود کیسے پڑھا کریں. اور سمجھ، صحابہ نے درود خود نہیں بنایا، سوال سے کیا نبی علیہ السلام سے. معلوم ہوا کہ درود خود بنایا نہیں جا سکتا، درود وہی درود ہے جو درود آمنہ کے لال نے سکھایا ہے. درود وہی درود ہے جو آمنہ کے، اور بول تو صحیح آمنہ کے. اب یہاں ٹھہر جا، تیرے پاس تو اتنے درود مشہور ہیں کہ جو درود نبی نے بھی نہیں سکھائے، صدیق نے بھی نہیں پڑھے، فاروق نے بھی نہیں پڑھے، عمر نے بھی نہیں پڑھے، عثمان نے بھی نہیں پڑھے، صحابہ نے بھی نہیں پڑھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. نہ وہ بخاری میں موجود، نہ وہ مسلم میں موجود، نہ وہ ترمذی میں موجود، نہ ابو داؤد میں موجود، نہ نسائی میں موجود، نہ کسی حدیث کی معتبر کتاب میں موجود، نہ صحیح و سند موجود. لیکن درود ابراہیمی نہیں پڑھنا، یہ درود تاج ضرور پڑھنا ہے. قسم قسم کے لوگوں نے درود خود بنائے. سمجھ بات کو میرا دوست،
کسی نے درود تاج کو پکڑ لیا، کسی نے درود تنجینا، کسی نے درود تنجینا، اور یہ کسی نے درود ماہی، اور جی درود ماہی مچھلی والا درود کیوں جی، خامخواہ۔ کسی نے درود سحرگاہی، کسی نے درود اکبری، کسی نے درود روحی، کسی نے درود منہاج۔ ہر پارٹی نے اپنا اپنا درود بنایا ہے۔ اوے تم خوش نصیب ہو کہ تم نے اپنا درود نہیں بنایا، تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا درود اپنایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ درود بنایا نہیں جا سکتا، درود اپنایا جا سکتا ہے۔ میرے نبی نے جو درود سکھایا اس سے اچھا درود کوئی بھی ہو سکتا؟ انصاف کرو۔ صحابہ اگر چاہتے تو وہ تھے بھی عربی دان، وہ درود بنا سکتے تھے یا نہیں بنا سکتے تھے؟ لیکن صحابہ نے درود بنایا نہیں، صحابہ نے سوال کیا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود نہیں بنایا۔ اب یاد میرا دوست سمجھ، جب خود بنائیں گے لوہار کے ہتھے چڑھ جائے نا سونا تو اس کا کر دیتا ہے بیڑا غرق۔ اب لوگوں نے خود درود بنایا، ایک درود اس کا نام ہے درود تاج۔ اس کے اندر الفاظ ہیں، ذرا غور کر۔ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ اللہ کے نبی پہ درود ہو جو صاحب التاج ہیں، صاحب المعراج ہیں، صاحب البراق ہیں، جھنڈے والے ہیں۔ آگے دافع البلا والوبا والمرض والعلم، وہ نبی جو مصیبتیں دور کرنے والا ہے، وبائیں دور کرنے والا ہے، بیماریاں دور کرنے والا ہے، تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے مصیبتیں دور کرنے والا اکیلا کون ہے، وبائیں دور کرنے اکیلا والا کون ہے، بیماریاں دور کرنے والا اکیلا کون ہے، تکلیفیں دور کرنے والا اکیلا کون ہے؟ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ صاحب قرآن بھی ضرور ہیں، صاحب معراج بھی ضرور ہیں، خاتم الانبیاء بھی ضرور ہیں، سید الانبیاء بھی ضرور ہیں، لیکن وبائیں دور کرنے والا، بلائیں دور کرنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، تکلیفیں دور کرنے والا، لا الہ الا اللہ، ان شانوں والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پہ مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، یعقوب علیہ السلام پہ مصیبت آ گئی، لال گم ہو گیا ہے، یونس علیہ السلام پہ مصیبت آ گئی، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئی ہیں، آدم علیہ السلام پہ تکلیف آ گئی، ابراہیم علیہ السلام پہ تکلیف آ گئی، نوح علیہ السلام پہ تکلیف آ گئی، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی تکلیفیں تھی، ہر نبی کو تو یہی کہتا ہوا سنے گا، ربنا 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 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر درود خود بنائے گا تو پھر ایسا ہی بنائے گا۔ نبی والے درود پہ کیوں اعتماد نہیں تھا؟ کیونکہ نبی کے درود میں شرک ہو سکتا۔ کسی نے بنا لیا درود ماہی، قسمت ہم کے لوگوں نے درود خود بنائے، لیکن یہاں صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیف نصلی علیکا، اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ درود پڑھو، ہم کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی نے آگے سے درود سکھایا،
فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمنہ کا لال درود سکھا رہا ہے، ابو بکر صدیق سیکھ رہا ہے، عمر سیکھ رہا ہے، عثمان سیکھ رہا ہے، علی سیکھ رہا ہے، سارے صحابہ سیکھ رہے ہیں۔ سارے صحابہ نے سیکھ کر وہ درود سکھایا تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو۔ بخاری بھی یہی نقل کرتا ہے، مسلم بھی یہی نقل کرتا ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا مالک، موطا محمد، حدیث کی ساری کتابیں بھی یہی نقل کرتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں محمد الرسول اللہ والا درود تو قبول ہے، لیکن بات کے اندر کسی کا بنایا ہوا درود قبول کوئی نہیں، بعد والا درود کوئی قبول نہیں، اس لیے کہ کچھ درودوں میں تو شرک ہے، اور اگر ان میں کوئی کہے نا بتاؤ ان میں غلطی کیا ہے، اگر کوئی کہے کہ بتاؤ اس درود میں غلطی کیا ہے، کہو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، یہ درود صحابہ نے نہیں پڑھا، اس سے بڑی غلطی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اذان ختم کدھر کرتے ہو؟ لا الہ، کلمہ تو آدھا ہے، اب کوئی کلمہ پورا کرے اور کہے محمد رسول اللہ، میرا ایمان ہے کہ مخلوق میں محمد کے نام جیسا پیارا نام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر یہاں محمد الرسول اللہ کا اضافہ کرے گا تو ٹھیک کرے گا، غلط کرے گا۔ نام بھی بڑا پیارا، کلمہ بھی پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن غلط کرے گا، کیونکہ یہاں کلمے کو نہ آمنہ کے لال نے پورا کیا، نہ اس لال کے بے مثال صحابہ نے پورا کیا ہے۔ درود نہیں بنا سکتا، خود ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ قیامت ہو سکتی ہے ان چیزوں کے ثبوت نہیں مل سکتے، تحقیق کرو، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھی نہ جاؤ، دلیل کے پیچھے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پڑھو ذرا۔ ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ۔ محمد الرسول اللہ کے اضافے کی اجازت ہے؟ تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے اضافے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ میرے کچھ دوست کہہ دیتے ہیں بات کو سمجھو، دین اختلاف کا نام نہیں، سمجھنے کا نام ہے۔ کہہ دیتے ہیں جی روزے کی جالی پہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا میرا دوست تو نے آنکھیں بند کر کے دیکھا ہوگا، ہم نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہے۔ وہاں تو یا دکھا دے تجھے مان جاؤں، وہاں لکھا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ اور سلامتیاں ہو اللہ کے رسول پر۔ اور ہم کہتے ہیں یہ اتنی عظیم عبادت ہے، ہر وقت اللہ کے نبی کے درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے، لیکن درود وہ پڑھنا ہے جو اللہ کے لال نے سکھایا ہے۔ درود ہندوستان والا نہیں، درود مدینے والا۔ وہ درود ہندوستان والا نہیں، درود کون سا؟ مدینے والا۔ دین مدینے سے آیا ہے یا دہلی سے آیا ہے؟ دین مدینے سے آیا ہے یا بریلی سے آیا ہے؟ دین مدینے سے آیا ہے یا دیوبند سے آیا ہے؟ جب دین مدینے سے آیا ہے، مدینے کی اذان بھی اللہ اکبر سے شروع ہو کے لا الہ الا اللہ پہ ختم، مکے کی اذان بھی اللہ اکبر سے شروع ہو کے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، اور قرآن کے بعد حدیث کی ساری کتابوں کے اندر بھی یہی اذان موجود ہے، اس کی ابتدا انتہا میں کوئی اضافہ کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کے دیے ہوئے دین پہ اعتماد ہے، نہ ہم زیادتی کے قائل ہیں نہ ہم کمی کے قائل ہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی زیادتی کرے تو تب بھی گمراہ ہے، کوئی کمی کرے تو تب بھی گمراہ ہے۔ دین میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اچھا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، شروع میں فضیلت درود پر حدیثیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟
اب کوئی کہہ دیتے ہیں بادشاہو اے تا درود دے منکر نے. یہ کس کے منکر ہیں؟ اچھا تم سارے میری رعایت نہ رکھو، نماز پڑھتے ہو، چوتھی رکعت میں یا دوسری رکعت میں آخری قاعدے میں بیٹھتے ہو تو درود پڑھتے ہو کوئی نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو نا. جنازہ پڑھتے ہو تو دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھتے ہو یا کوئی نہیں پڑھتے ہو؟ تو جب میں جنازے میں بھی درود پڑھتا ہوں، نماز میں بھی درود پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، تو درود کے منکر کیسے؟ میرا دوست درود کا منکر تو قرآن کا منکر. لیکن ہم کہتے ہیں درود سے یہ 6 ڈشیں نکالنا تو درود سیدھا ہو جائے گا. وہ 6 10 12 ڈشوں والا درود آمنہ کے لال نے نہیں سکھایا. خیال کر، ایصال ثواب حق ہے، سارے کو ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب کیا ہے؟ لیکن حق ہے سال کے 365 دن، سال کے 300 روزانہ ایصال ثواب کرو، نفل پڑھ کے ایصال ثواب کرو، تلاوت کر کے ایصال ثواب کرو، صدقہ کر کے ایصال ثواب کرو. اوے دین بڑا آسان ہے. آمنہ کے لال نے سکھایا بیٹا اگر نماز پڑھتا ہے، بیٹا اگر کوئی نیکی کرتا ہے، ماں باپ کو یاد کرے یا کرے باپ پہنچ جاتا ہے. آج کل جو ایصال ثواب کمر ٹوٹ جاتی ہے، غریب کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے اس ایصال ثواب میں. اور اگر ایصال ثواب صرف پیسے سے ہوتا تو غریب کے جائیں، غریبوں کے بھی تو ماں باپ مرتے ہیں. مالدار کوئی مرے، چودھری مرے، خان مرے، ملک مرے، اس کی بخشش کے لیے تو بڑے بڑے پیر آ جائیں. اگر یہی ایصال ثواب کا طریقہ ہوتا تو غریبوں کے ماں باپ کا کیا بنتا پھر؟ اس لیے میرے نبی نے طریقہ عجیب سکھایا کہ ایصال ثواب صرف چند دن نہیں، تیجا کر کے، جمعرات کر کے، ساتہ کر کے، 10واں کر کے، 40واں کر کے، برسی کر کے جان نہیں چھڑانی. آمنہ کے لال نے فرمایا اوے میرے امتیوں، اپنے مرنے والے کو بھول نہ جانا. مرنے والے کی روح ایصال ثواب کے لیے ایسے بے قرار ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے، جیسے ڈوبنے والا بندہ سہارے کے لیے بے قرار ہوتا ہے. ایسے ہاتھ مارتا ہے کہ کوئی سہارا ملے صحیح. اللہ کے نبی نے تشبیہ دی، فرمایا جس طرح ڈوبنے والا بے قرار ہے، اس طرح مرنے والے کی روح بھی کیا ہے؟ بے. اور ہم کہتے ہیں تیسرے دن سے پہلے تو کچھ نہیں ہو سکتا، 7 سے پہلے تو کچھ نہیں، 10 سے پہلے تو 40 سے پہلے تو کچھ نہیں. اس لیے میرا دوست مسئلہ 2 لفظی سمجھ لے. مسئلہ قرآن و سنت کا یہ ہے کہ ایصال ثواب چند دن نہیں، سارا سال ہے. اور بول ایصال ثواب سارا، اور سارا دن بھی کر اور رات بھی کر، ہفتے کو بھی کر، اتوار کو بھی کر، سوار کو بھی کر، منگل کو بھی کر، بدھ کو بھی کر، جمعرات کو بھی کر، جمعے کو بھی کر. شریعت نے نہ دن مقرر کیا، نہ کوئی ہفتہ مقرر کیا، نہ کوئی مہینہ مقرر کیا، نہ کوئی وقت مقرر کیا، اس لیے کہ مرنے والا بڑا بے قرار ہے. مرنے والا بڑا کیا ہے؟ بے قرار ہے. ہاں یہ درود ہم نہیں مانتے کہ جس درود کے اندر 70 اور 80 قسم کی پلیٹیں پڑی ہوں. میں چکبیلی خان گیا بیان کے لیے ایک وقت، تو بیان انہوں نے رکھا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اس مجلس میں شرکت کی تو یہ سلسلہ تھا، ساتھیوں کا مقصد تھا چلو بیان ہو جائے. میں بیان کر ہی رہا ہوں تو دیکھا میں نے ایک ڈش آئی، اس میں چھوٹی چھوٹی پلیٹیں پڑی ہیں، کسی میں دال، کسی میں ساگ، کسی میں فلاں اور کسی میں فلاں، خردہ شریف آ رہا ہے. تو میں نے ادھر بھی کہا، میں نے کہا زندگی میں والدین کی خدمت کر لو، ان کو یہ چیزیں زندگی میں کھلا دو تاکہ تمہاری آخرت بن جائے، مرنے کے بعد کیا فائدہ. خیر تو ہوا کیا، رکھی آ کر چیزیں. وہاں ایک بات کی، میں نے کہا ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جس نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، جس نبی کے صحابہ نے 14 دن بھوک کاٹی. تو جس نبی اور صحابہ کے گھروں کے اندر 14 دن بھوک گزر جائے، وہاں کوئی 14 10 8 ڈشیں ہو سکتی ہیں ایسے ہی؟ یہ ہندوستان کی بنائی ہوئی رسم ہے، کوئی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں.
لیے درود پڑھ، لیکن درود پڑھ آمنہ کے لال والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذرا ترجمہ کر لے، اللہم اے اللہ، کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہم اے اللہ، کیونکہ اللہ ہی سے تو بات کرنی ہے، اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم بات کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رحمت نازل کر، آپ کی آل پہ بھی رحمت نازل کر، جیسے تو نے رحمت نازل کی اپنے خلیل حضرت ابراہیم پر، حضرت ابراہیم کی آل پر۔ انک حمید مجید، اس لیے کہ تعریفوں کا لائق بھی تو ہی تو ہے، بزرگی اور شانوں والا بھی تو ہی تو ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے لاڈ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت نازل کر، آپ کی آل پہ بھی برکت نازل کر، جیسے تو نے برکت نازل کی اپنے خلیل ابراہیم پر، ابراہیم کی آل پر۔ انکا حمید مجید، سمجھ میرا دوست، درود کے شروع میں اللہم، اللہم اور درود دعا ہے، اور درود کیا ہے؟ اور درود کیا ہے؟ اور ان ربی لسمیع الدعا، دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ تو یہاں درود پڑھ تو تب بھی کون سنے، اونچا پڑھ تب بھی کون سنے، آہستہ پڑھ تب بھی کون سنے، مدینے میں جا کے پڑھ تب بھی کون سنے، روزے کی جالی پکڑ کے پڑھ تب بھی کون سنے۔ اس لیے کہ درود و دعا ہے، اور دعا کوئی نبی نہیں سنا کرتا، دعا کوئی ولی نہیں سنا کرتا، دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ اس لیے عقیدہ بنا، اللہ مجھے تجھے سب کو مدینے کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، آمنہ کے لال کے روزے کے اوپر زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن عقیدہ قرآن کا سمجھ، عقیدہ حدیث کا سمجھ، عقیدہ یہ ہے کہ درود دعا ہے، ادھر سننے والا بھی اللہ اور ادھر سننے والا بھی اللہ، اس لیے کہ اللہم بات کس سے ہو رہی ہے؟ آسان کیے دیتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہاں جاؤ تو نبی علیہ السلام خود درود سنتے ہیں، خود درود کیا کرتے ہیں؟ میرا دوست خیال کر، میرا اور تیرا مرشد آمنہ کا لال محمد رسول اللہ، سارے کہتے صلی اللہ ہو، صحابہ آپ کی زندگی میں بھی درود پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کوئی نہیں سنتے تھے، آپ کی زندگی میں بھی درود کون سنتا تھا؟ دلیل بڑی سیدھی سی دوں گا، حضرت عثمان، سارے کہتے رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کو مکے والوں نے نظر بند کر لیا، مکے والوں نے کیا کر دیا؟ نظر، اور افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو کیا کر دیا گیا ہے؟ شہید کر دیا گیا، اور ادھر نبی علیہ السلام نے بیعت لینی شروع کر دی کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ عثمان درود پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا؟ پڑھ رہا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام تک وہ درود براہ راست آ رہا ہوتا، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا، تو نبی علیہ السلام کبھی بھی عثمان کے بدلہ لینے کی بات نہ فرماتے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ عثمان کا درود تو ابھی ابھی آ رہا ہے، عثمان ابھی زندہ ہے۔ اس لیے خیال کر، قرآن نے دو لفظی بات سمجھا دی، جس پہ موت آ جائے اور موت کا جام پی کے دنیا سے چلا جائے، اس کا جہان بدل جاتا ہے، اور اس جہان والا اس جہان والوں کی بات نہیں سن سکتا۔
إنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. آگے فرمایا اللہ نے ما من فی القبور انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيب الذين يسمعون. اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا. 309 سال سوئے رہے, اٹھ کر کہتے ہیں ایک دن گزرا ہوگا, دن سے بھی کم وقت گزرا ہوگا. عزیر علیہ السلام 100 سال موت کے منہ میں رہے, پھر اٹھ کر کہتے ہیں اللہ ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے کچھ وقت گزرا ہوگا. معلوم ہوا جس پہ موت آ جائے اس کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے, دنیا سے کنیکشن اور تعلق ختم ہو جاتا ہے, اور اس جہان والے کو اس جہان والوں کی خبر نہیں, اور اس جہان والوں کو اس جہان والوں کی خبر. پھر لوگ ایک حدیث سناتے ہیں, حدیث میں ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ من صلی علیہ نائیا بلغتہ ویا کہ ابلغتہ. میرا دوست یہ روایت موضوع ہے, جھوٹی روایت ہے, اور سب محدثین نے اس پر جرح کی ہے. فرمایا یہ موضوع روایت ہے, لا اصل لہ, اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو راوی ہے محمد بن مروان وہ رافضی راوی ہے. رافضی نے روایت بنائی, اس روایت کو تو لوگوں نے سینے سے لگا لیا لیکن اللہ کے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا. قرآن چھوڑو گے تو پھر برباد ہو جاؤ گے. کہیں نام بھی نہ ہوگا تمہارا زمانے میں اگر قرآن کو چھوڑو گے, کیونکہ شریعت کی بنیاد تو اللہ کا قرآن ہے. حدیث جائے گی قرآن کے پیچھے, نبی کی حدیث قرآن سے کبھی ٹکرا نہیں سکتی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان